انقلابی شاعر فیض احمد فیض نے 1983 میں یہ ترانہ مجاہدین فلسطین کے لیے لکھا تھا۔ ان کا فلسطینی نوجوان جو انہی گولیوں اور بمباریوں میں جوان ہوا، ایک نئے فلسطین کو جنم دے رہا ہے، اس سازش کو ناکام بنا رہا ہے، اپنوں کی بے وفائی کا بھی شکوہ کر رہا ہے۔ برسوں گولیوں کا جواب پتھر سے دینے والے آج اپنے ہی علاقے پر قابض اسرائیل اور صہیونی قوتوں کو پیچھے دھکیل رہا ہے، وہ فیض صاحب کی اسی نعرے کی تکبیر بنتے جا رہا ہے۔ دوستو، یہ مسئلہ جذباتی نہیں مگر جذبات سے عاری بھی نہیں، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اور عرب و اسلامک دنیا نے جب قابض کا فیصلہ قبول کرنے کی سازش کی تو وہ مظلوم فلسطینی چیخیں پڑے۔ اسرائیل اور عرب دنیا نے خاموشی سے رشتہ قائم کرنا شروع کیا تو ہم خاموش رہے۔ ہم نے بھارت اور اسرائیل کے تعلقات پر تو تشویش کا اظہار کیا، مگر عرب سعود اسرائیلی بات چیت پر ہم خاموش رہے۔ فلسطینیوں نے آج ایک بار پھر اس مسئلے کو زندہ کر دیا، جس کو مکمل طور پر سرد خانے میں ڈالنے کی تیاریاں مکمل تھیں۔ چین نے ایران اور سعودی عرب کو قریب لانے کی کامیاب کوشش کی تو یہ بات سفید ہاتھی امریکہ کو پسند نہ آئی، اور اس نے اپنے ناجائز بچے کو جائز بنانے کی خاطر فلسطینیوں کو عرب دنیا میں تنہا کرنے کی کوشش تیز کر دی۔ اگر آج کا یہ فلسطینی نوجوان کھڑا نہ ہوتا تو شاید سازش کامیاب ہو جاتی۔ ہم خاموش رہے جب شام اور لبنان تباہ کیے گئے، جب عرب دنیا میں دو ایسے ممالک تھے جو فلسطین کاز کے ساتھ کھڑے رہتے تھے، عالمی طور پر ساتھ دیتے تھے۔ آج ایک ایران بچا ہے جو حزب اللہ اور حماس کے نشانہ بشانہ ہے۔ ایک وقت تھا نیو اسلامک ورلڈ کا تصور آیا تھا، جس کے پاس منظر میں دوسرے اسلامک سربراہی کانفرنس لاہور میں منعقد کی گئی۔ کیا لمحہ تھا وہ جب پاکستان کے ذوالفقار علی بھٹو، سعودی عرب کے شاہ فیصل، شام کے حافظ اسد، لبنان کے کرنل قذافی، فلسطین کے یاسر عرفات ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کھڑے۔ عربوں نے اس سے پہلے تیل کی بطور ہتھیار استعمال کرنے کا تجربہ کر لیا تھا۔ تیسری دنیا اور غیر جانبدار تحریکیں منظر ہو رہی تھی۔ پاکستان نے اپنے ایٹمی پروگرام شروع کیے تو اسے اسلامی بم کا نام دیا گیا۔ امریکہ کے لیے یہ سب کچھ ناقابل برداشت تھا۔ آہستہ آہستہ ان رہنماؤں کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ تیار ہوا اور پھر وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ کوئی پھانسی چڑھا تو کوئی قتل کروایا گیا۔ ہم خاموش رہے کیونکہ ہم امریکی اتحادی تھے، اور یوں فلسطینی کاز کمزور ہوتا گیا کیونکہ آواز اٹھانے والا خاموش کر دیے گئے۔ جنگ بہرحال کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، جنگ تو بحال خود ایک مسئلہ ہے، مگر یہ جنگ حقائق کی جنگ ہے، ظالم کو ظلم اور ناجائز کو ناجائز کہنے کی جنگ، اپنے گھر پر قابض خالی کرنے کی جنگ ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں۔